انبیاء کے دروازے پہ آ جاؤ. انبیاء تمہیں وہ مستقل رہنمائی عطا کر دیں گے جو رہنمائی تمہیں خدا کے قرب میں لے جائے گی، اللہ کے پڑوس میں لے جائے گی، اور تمہیں دائمی سکون عطا کر دے گی. فرمایا قرآن پاک اور حدیث مبارکہ پڑھیے، ارشاد فرمایا سکون کی تلاش میں انسان مارا مارا پھرتا ہے، مگر انسان سکون تو ان جگہوں میں تلاش کر رہا ہے جہاں مسلسل بے سکونی ہے، جہاں مسلسل بے سکونی ہے. سکون تو ادھر تلاش کر رہا ہے جہاں مسلسل بے سکونی ہے، اور اگر تو سکون ادھر تلاش کرے جہاں خالق سکون رہتا ہے، اس کے پڑوس میں آ جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان فقط اس کی یاد سے حاصل ہوتا ہے. اب یہاں ان چیزوں کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں تو قرآن مقدس سے ہمیں معلوم ہوا، ان آیات سے جو میں نے تلاوت کی تھی، ان آیات کے اندر 5 چیزیں میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ یہاں پہ بیان ہوئی ہے، اور روزے، نمازیں، ذکر، خیرات، صدقات، دنیا کی ہار نیکی، دنیا کی ہار نیکی، بلند سے بلند تر نیکی کے حصول کا مقصد بھی کیا ہے؟ قرب رب. کسی نیکی کا کوئی اور مقصد نہیں. اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے سے رزق وسیع ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا، اور اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی، میں اس کی عبادت کروں، اس کی نماز پڑھوں، تو یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ نماز کس کے لیے نہیں ہے؟ اللہ کے لیے یہ نماز نہیں ہے. عبادت ہے اس کی، مگر اس کے پیچھے ایک غرض پوشیدہ ہے. اس کے پیچھے کیا پوشیدہ ہے؟ ایک مقصد پوشیدہ ہے. اس کے پیچھے ایک غرض پوشیدہ ہے، اور وہ غرض اور وہ مقصد جو اس کے پیچھے پوشیدہ ہے وہ ساری عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے. عبادت کا معنی کیا ہے؟ کہ تو ہر شے سے بے نیاز ہو کر، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر جب اس کے سامنے سر جھکائے تو تیرے سر جھکانے کا مقصد یہ ہو، مولا میں جو تیری بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں، یہ میرا سر جھکانا نہ دنیا کی آسائش کے لیے ہے، نہ دنیا کی آرزوؤں کے لیے ہے، نہ یہاں کی چیزوں کے لیے ہے، نہ رشتوں کے لیے ہے، نہ تعلق کے لیے ہے، کسی شے کے لیے نہیں ہے. مولا یہ میرا سجدہ فقط تجھے ہے اور تیرے ہی لیے ہے. یہ میرا سجدہ فقط تیرے لیے ہے اور تیرے ہی لیے ہے. یہ میرا سجدہ فقط تجھ کو ہے اور تیرے لیے ہے. اب سجدے کی 2 چیزیں اس کو آگے ذکر یاد رکھیے. سجدے ایک یہ ہے کہ اللہ کی قدرت و طاقت کو تسلیم کر کے جھک جانا، اللہ کی قدرت اور طاقت کو تسلیم کر کے جھک جانا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی محبت، اس کے پیار میں اور اس کی محبت میں سجدہ ریز ہو جانا. 2 قسم کی ہے. دیکھیے قرآن مقدس، ذرا توجہ دیجیے اس کی طرف. قرآن مقدس بھی اور تعلق بندے سے قائم ہوتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا، یا بندے کا تعلق خوف کے سبب سے جڑے گا رب سے، یا محبت اور پیار کے سبب سے جڑے گا. یا تعلق کس طرح کا جڑے گا رب سے؟ یا خوف زدہ ہو کر، یا عشق و محبت سے اور پیار سے. جو تعلق خوف سے جڑتا ہے انسان کا رب کے ساتھ، تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ سنیے، توجہ دیجیے. خوف والا تعلق جو رب سے قائم ہوتا ہے، خود قرآن کہتا ہے، خود قرآن مقدس پڑھیے کہ مجھ سے ڈرنے والے صرف اہل علم ہی ہیں. مجھ سے ڈرنے والے صرف اہل علم مجھ سے ڈرتے، صرف مجھ سے اہل علم ڈرتے ہیں. جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو اہل علم کا خوف الگ ہے اور ان کا رونا. ایک جس کو چوٹ لگے اس کا رونا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ جس کو چوٹ لگے، گرے، گھٹنا ٹوٹے، چوٹ لگے، اس کا رونا ہوتا ہے. آپ سمجھیے؟
اور ایک وہ ہے جو دوسرے کو جدا ہوتے دیکھ کر روتا ہے. دونوں کی جدائی الگ الگ ہے نا. ایک پہ ایک کو ظاہر میں چوٹ لگی ہے وہ رو رہا ہے. ایک وہ ہے جو کسی کو دوسرے کو الگ ہوتے دیکھ رہا ہے. مثلا ماں بیٹے کو الگ کر رہی ہے تو رو رہی ہے. بیٹا ماں سے جدا ہو رہا ہے تو رو رہا ہے. باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے, کہیں لمبی جدائی تو دور رو رہا ہے. ایک وہ رونا ہے. آنسو ایک ہی آنکھ سے نکلتے ہیں, کسی دوسری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے. ایک پیار سے رو رہا ہے, پھر ایک خوشی سے رو رہا ہے. آنسو نکل رہے ہیں, خوشی کے بھی آنسو ہے, غمی کے بھی آنسو ہیں. کیفیتیں الگ الگ ہیں. خوف کی کیفیت کے آنسو الگ ہیں, عشق و محبت کی کیفیت کے آنسو الگ ہیں. مسرت کے آنسو, خوشی اور مسرت کے آنسو الگ ہیں. الگ الگ آنسو اس انسان کی آنکھ سے نکلتے ہیں. عجب تاثیر ہے ان آنسوؤں کی. جو خوف سے نکلتے ہیں وہ جہنم کو بجھا رہے ہیں. جو خوف سے نکلتے ہیں وہ اللہ کی آتش غضب کو ٹھنڈا کر رہے ہیں, آتش جہنم کو بجھا رہے ہیں. جو خوف سے نکل رہے ہیں وہ آگ کو بجھا رہے ہیں, اور جو محبت اور عشق اور پیار سے نکل رہے ہیں وہ گل و گلزار اگا رہے ہیں, وہ جنتیں بسا رہے ہیں. کہیں کوثر بن رہی ہے, کہیں ان آنسوؤں سے فردوس بن رہی ہے, کہیں جنت ماوا بن رہی ہے, کہیں جنت معلا بن رہی ہے, کہیں جنت بری بن رہی ہے. ارے ایک وہ آنسو جو محبت و عشق سے تیری آنکھ بھی ٹپراک سے ٹپکے وہ جنتیں بنا رہا ہے, اور وہ جو خوف سے ٹپکے وہ جہنم میں بجھا رہا ہے. توجہ دیجیے, وہ جہنموں کو بجھا رہا ہے, وہ غموں کو مٹا رہا ہے, غموں کو مٹا رہا. دیکھیے نا کتنا مغموم انسان ہو کوئی, اور اگر اس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے اور وہ روئے نا تو پتہ ہے سائیڈ افیکٹ اس کے کیا ہوتے ہیں. اگر آنسو کی صورت میں اس کی آنکھ سے پانی نہیں ٹپکے گا, آنسو کی صورت میں وہ اپنا علاؤ آنکھ سے نہیں نکالے گا, تو اس کے مضر اثرات اس کے جسم پہ وارد ہو جائیں گے. آپ سمجھتے؟ اب یہ حقیقتیں آپ جانتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا لوگوں, دوستو, اس قرآن نے ہمیں یہ بتایا زندگیاں دو ہیں, ایک یہ زندگی اور ایک وہ زندگی. ایک یہ عارضی اور فانی زندگی, ایک وہ دائمی اور ابدی زندگی. ان دونوں زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے یا خوف کے آنسو لے آ یا محبت اور عشق کے آنسو لے آ. عشق اور محبت کے آنسو لے آ یا خوف کے آنسو لے آ. اگر خوف کے آنسو لے آئے گا تو جہنم بجھ جائے گی, تیرا ہر غم مٹ جائے گا. تو انسان رو جائے اگر تو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ مثلا کوئی مر جائے, کوئی عزیز دکھی ہو جائے انسان, تو آنکھ سے آنسو ٹپک جائے, رو جائے تو اس کو سکون مل جاتا ہے کہ نہیں ملتا؟ رونا اس لیے رب نے رکھا ہوا ہے کہ اس کو سکون مل جائے. اور اگر دنیا میں رونا تمہیں جسمانی سکون عطا کرتا ہے, یاد رکھو عین اسی وقت جب تمہیں روحان جسمانی سکون مل رہا ہوتا ہے رب ادھر تمہاری روح کے سکون کے آسائش اور سامان بھی مہیا کر رہا ہوتا ہے. توجہ دیجیے, دنیا بڑی ہے, کائنات بڑی حسین ہے, یہاں ایک ایک لمحہ ضائع کرنے کے قابل نہیں ہے, ایک ایک سانس ضائع کرنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ تمہارے پاس یہ سانس اتنا بڑا سرمایہ ہے, اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس میں سے جاؤ دونوں منڈیوں میں سے, یا خوف کی وادی میں سے کچھ خرید کے لے آؤ یا عشق و محبت کی بستی میں سے کچھ خرید کے لے آؤ, دونوں میں سے کچھ نہ کچھ سامان خرید لاؤ جو پھر اگلی دنیا میں تمہارے لیے سامان بنے گا. وہ بالآخرۃ ہم یوقنون, جو تمہیں آخرت پر جو مومن یقین رکھتے ہیں یہ ان کے لیے سامان ہے. اور یہ روزہ جس میں آج ہم ہیں, روزے کی بہت بڑی خوبیاں ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم, حضرت سہیل تستری, بڑے کاملین اولیاء اللہ میں سے ہوئے. آپ فرماتے ہیں میں نے 6000 ایسے مقربین سے سوال کیا کہ جن کا تعلق
ان کے رب سے